لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ناظرین و ناظرات محترم، جس عنوان پر ہماری گفتگو جاری ہے وہ محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ گزشتہ مجالس اعضاء میں ہم نے محبت اہل بیت کی اہمیت اور امپورٹنس پر بات کی، اور کل کی مجلس اعضاء میں ہم نے کیوں محبت اہل بیت ضروری ہے اس کے لیے قرآنی آیات اور روایات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. تو آج چلیے اس عنوان پر گفتگو کرتے ہیں کہ آخر محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا ہماری زندگی میں فائدہ کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا اس محبت سے، اور اس محبت کے بینیفٹس کیا ہیں، اور اس کا امپیکٹ ہماری زندگی پر کیا ہونے والا ہے. علماء کرام نے محبت کے سلسلے میں جہاں بات کی ہے وہیں پر اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں محبت خود ایک طاقت ہے، محبت خود ایک انرجی ہے، کہ اس محبت کے سائے میں انسان طاقتور بنتا ہے، انسان شجاع بنتا ہے. خصوصی طور پر محبت اہل بیت انسان کو طاقتور بناتی ہے، شجاع بناتی ہے. جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، جو لوگ ناتوان ہوتے ہیں، اس محبت کو اپنانے کے بعد ان کے اندر ایک نئی طاقت اور ایک نئی قوت آ جاتی ہے، اور ان کے اندر قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے محبت اہل بیت کو اختیار کیا وہ لوگ شجاع رہے، وہ لوگ ہمت والے رہے، وہ لوگ قربانیاں دینے کے لیے تیار بھی نظر آئے. کئی انقلابات میں ہم دیکھتے ہیں، کئی ریولیوشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت سے عشق رکھنے والے، محبت رکھنے والے میدان میں سر فہرست نظر آئے. وہ میدان بیٹل فیلڈ میں فرنٹ لائنرز نظر آئے، اور انہوں نے قربانیاں دینے کے لیے وہ تیاری دکھائی جو تیاری خود محبت میں چھپی ہوئی ہے. معاویہ کے دربار میں جب عدی بن حاتم کو بلایا گیا، جب آپ حاضر ہوئے تو معاویہ نے مذاقاً عدی بن حاتم سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جنگ صفین میں کس طرح تمہارے بچے شہید ہو گئے، اس لیے کہ عدی بن حاتم نے اپنے تینوں فرزندوں کو جنگ صفین میں قربان کیا اور وہ شہید ہو گئے، جن کے نام تاریخ میں ثبت ہیں. ایک کا نام طارف تھا، دوسرے کا نام طرائف، اور تیسرے کا نام طرفہ تھا. یہ تینوں بچے اس کے شہید ہو چکے تھے. معاویہ نے طعنہ دیا کہ کس طرح تیرے بچے شہید ہو گئے جنگ صفین میں، اور علی کے بچے زندہ ہیں، جیسے امام حسن زندہ ہیں اور امام حسین زندہ ہیں. گویا علی نے اپنے بچوں کو بچا لیا اور جنگ صفین میں تمہارے بچوں کو قربان کر دیا. تو اب عدی بن حاتم کا جو جملہ ہے وہ در حقیقت محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی عکاسی کرتا ہے، محبت اہل بیت کو بیان کرتا ہے کہ عدی بن حاتم نے کہا اے معاویہ تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے میرے بچوں کی شہادت کا تذکرہ کیا، لیکن کمی میری طرف سے نظر آتی ہے، علی کی طرف سے نہیں. وہ اس طرح
کہ مولا کائنات اس دنیا سے چلے گئے لیکن عدی بن حاتم ابھی تک زندہ ہے. یعنی ایک عاشق کو معشوق سے پہلے اس دنیا سے جانا چاہیے تھا. مجھے علی سے پہلے اس دنیا سے جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ علی مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے. یہ ایثار کا جذبہ اور یہ قربانی کا جذبہ اسی محبت کی تاثیر ہے، اسی محبت کی عکاسی کرتا ہے. اور آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر جو دین کے دفاع کے لیے، دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، دین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو سب سے آگے نظر آتے ہیں، جو سب سے پہلے قیام کرتے ہیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ عاشقان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. وہ محبت اہل بیت رکھنے والے ہیں. چاہے آپ عراق میں دیکھیں، چاہے آپ سیریا میں دیکھیں، جن لوگوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کو بچانے کے لیے، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے روضے کو بچانے کے لیے جو آگے بڑھے، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رکھنے والے ہیں. اور انہوں نے قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنے آپ کو میدان میں لے آئے اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور آج اگر روزے باقی ہیں، آج اگر وہ انقلابات باقی ہیں، تو اسی کے پیچھے وہ محبت اور عشق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نہیں، میں بہت دور نہیں لے جانا چاہتا آپ کو. یا ہماری کمیونٹیز میں یا ہمارے اداروں اور انجمنوں میں جو کام ہوئے ہیں، جو ہماری سوسائٹیز میں کام ہوئے، بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، چاہے اسکولز کی صورت میں ہوں، چاہے ہاسپٹلز کی صورت میں ہوں، چاہے امام بارگاہوں کی صورت میں ہوں، چاہے آرفنیجز کی صورت میں ہوں، یہ سارے کام محبت اہل بیت کا نتیجہ ہے. لوگوں کے اندر وہ جذبہ موجود ہے، لوگوں کے اندر وہ عشق موجود ہے. جو لوگ سوال کرتے ہیں محبت اہل بیت سے کیا ملتا ہے، ان کے لیے ایک ہی جواب ہے کہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان کو ہمت ملتی ہے، انسان کو شجاعت ملتی ہے، اور انسان قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. محبت اہل بیت نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو مالدار بنا دیا اور ان کو دنیا میں عزیز بنا دیا ہے. ایک پہلا فائدہ ہے جو ایک اسپریچول فائدہ ہے کہ انسان کے اندر ہمت اور طاقت پیدا ہوتی ہے. اور محبت اہل بیت ہے، ہاں کچھ لوگ ہیں محبت اہل بیت سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس عظیم انرجی سے، اس عظیم طاقت سے. کچھ لوگ ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. علماء کرام نے جو مثال دی ہے محبت اہل بیت کو، کبھی سورج کہا ہے، کبھی دریا کہا ہے، کبھی چلتی ہوئی کشتی کہا ہے، کہ یہ نجات دینے کے لیے تیار ہیں، یہ امان دینے کے لیے انسان کو تیار ہیں. سورج کی روشنی، سورج طلوع ہوتا ہے، وہ روشنی زمین پر بکھیر دیتا ہے، اور دریا کا پانی چلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، اور کشتی چلتی رہتی ہے. یہ محبت ہے، وہ عشق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. روایتوں میں ان تینوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں محبت کے سلسلے میں یا اہل بیت کے سلسلے میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف مثلا چلتی ہوئی کشتی کو سمندر میں دیکھ کر کچھ لوگ تماشا کرتے ہیں دور سے اور تعریف کرتے ہیں، کشتی کی تعریف کرتے ہیں، کشتی کتنی اچھی کشتی ہے، کتنی اچھی اس کی ساخت ہے، اس کی بناوٹ ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کشتی کے قریب ہو جاتے ہیں، کشتی کو چھوتے ہیں، کشتی کو محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں اور پھر تعریف کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، کشتی میں وہ امبارک ہوتے ہیں اور اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں پھر اتر جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کشتی میں ایک بار سوار ہوتے ہیں تو پھر سوار ہو ہی جاتے ہیں. تو لوگ مختلف ہیں. محبت فائدہ پہنچانے والی ہے، محبت ایک دریا کے پانی کی طرح ہر پیاسے کو سیراب کرنے والی ہے. محبت سورج کی روشنی کی طرح ہر انسان کو گرمی دینے والے کے لیے تیار ہے. محبت کشتی کی طرح ہر انسان کو نجات دینے کے لیے تیار ہے. یہ انسان کو بیدار ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح اور کتنا فائدہ اس محبت سے اٹھا سکتا ہے. اس طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس طرف سے کتنا فائدہ لوگ تیار ہیں. لوگوں کے اندر وہ کتنی ایبیلٹی ہے، استعداد ہے، پوٹینشیل ہے کہ وہ اس محبت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ دوسرا فائدہ ہے جو در حقیقت وہ بھی ایک اسپریچول فائدہ ہے. جو تیسرا فائدہ ہے جو بہت ہی خوبصورت فائدہ ہے روایت میں، میں اہل بیت کی محبت کرنے والوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ روایتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، خصوصی طور پر پانچویں امام نے اشارہ کیا ہے کہ من احبنا فہو منا اہل البیت.
اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہمارا عشق رکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہماری بزم میں ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، وہ ہمارے ساتھ اٹھتا ہے، وہ ہم میں سے ہے۔ یعنی وہ ایک سرکل، اس سرکل میں آ جاتا ہے جہاں پر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، اس دائرے میں آ جاتا ہے جہاں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اہل بیت نے کہا منا اہل البیت، کئی اصحاب کے سلسلے میں اہل بیت نے کہا سلمان منا اہل البیت، وہ عشق کا نتیجہ اور وہ محبت کا نتیجہ ہے، اور قیامت میں بھی ایسے ہی ہے۔ ان لوگوں کا ساتھ انسان کا حشر ہوگا جن لوگوں سے انسان محبت کرتا ہے، جن لوگوں کو انسان چاہتا ہے۔ اسی پانچویں امام سے روایت نقل کی گئی کہ برید بن معاویہ ایک امام کا چاہنے والا، ایک امام کا عشق رکھنے والا، امام کے بزم میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد کہتا مولا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میرے پیروں میں چھالے پڑ چکے ہیں، میرے پیر زخمی ہو چکے ہیں۔ وہ چھالوں کو اپنے پیروں کی دکھاتا ہے امام کو، دکھانے کے بعد کہتا مولا یہ سارا سفر، یہ ساری زحمتیں، یہ ساری سختیاں میں نے آپ کی محبت میں اٹھائی ہیں، آپ کے دیدار کے لیے میں نے یہ سفر کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ امام نے مسکرا کر کہا جو جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو انہی کے ساتھ اٹھے گا جن کو انسان پسند کرتا ہے، جن کو انسان چاہتا ہے دل سے۔ حشر انسان کا اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور اپنے معشوق کے ساتھ ہوگا۔ یہ دنیاوی فائدے بھی ہیں اس محبت کے، اخروی فائدے بھی ہیں، اور خصوصی طور پر وہ روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں جو آخرت میں یہ محبت انسان کے کام آتی ہے۔ دنیا میں یہ محبت انسان کو انسان بنا دیتی ہے، انسان کو ایک اعلیٰ ترین انسان بناتی ہے۔ آج جو ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے مجتہدین ہیں، اور ان کے اندر جو معنویت پائی جاتی ہے، ان کے اندر جو ہمبلنس پائی جاتی ہے، ان کے اندر جو سادگی پائی جاتی ہے، وہ محبت اہل بیت کا نتیجہ ہے۔ خصوصی طور پر آیت اللہ کشمیری جو ایک عارف گزرے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ آج جو میرے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ پرسنالٹی کے اعتبار سے ہو، چاہے اسپریچولیٹی کے اعتبار سے ہو، دو چیزوں کا نتیجہ ہے، ایک قرآن اور دوسرے حسین۔ دونوں کو میں نے اپنے ساتھ رکھا، ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا دامن ہے۔ ان دو چیزوں کے نتیجے میں انسان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ تھوڑا اس محبت کے دریا پر انسان غوطہ لگا کر دیکھے، تھوڑا اس محبت کے ساتھ انسان چل کر دیکھے، انسان کو وہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں جو انسان محسوس نہیں کر سکتا، انسان ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوذر سے جب اس غلام نے کہا کہ یہ پیسہ لے لو، تم اگر پیسہ لے لو گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، تو حضرت ابوذر کے دو جملے مشہور ہیں۔ پہلا جملہ یہ کہ حضرت ابوذر نے کہا تم آزاد ہو جاؤ گے لیکن میں غلام ہو جاؤں گا، میں اسیر ہو جاؤں گا، میں سرونٹ بن جاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں غلامی اختیار کروں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو حضرت ابوذر کا ہے وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ جملہ یہ کہ علی کی محبت نے مجھے ایسے آزاد کر دیا ہے کہ میں پھر کسی اور کی غلامی نصیب نہیں کر سکتا، مجھے نہیں چاہیے کسی اور کی غلامی۔ علی کی عشق کی غلامی نے مجھے آزادی عطا کی ہے، مجھے فری کر دیا ہے، میں آزاد ہوں، دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہوں، دنیا کے پرابلم اور سختیوں سے میں آزاد ہوں۔ ابوذر نے اس مال دنیا کا انکار کیا عشق کے مقابل میں، اس محبت امام علی کے مقابل میں۔ مولا کائنات خود حدیث میں قسم کھا کر کہتے ہیں، قسم بخدا جس وقت ابوذر نے خلیفہ کے مال کا انکار کیا اس وقت ابوذر کے گھر میں کھانے کے لیے ایک روٹی بھی نہیں تھی، ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ مال دنیا کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ یہ وہ محبت ابوذر کو غنی بنا چکی تھی، وہ محبت ابوذر کو آزاد کر چکی تھی۔ اور یہ اثر ہے محبت کا۔ یا آپ نے ابو الاسود دوئلی کا قصہ سنا ہے، میں اشارہ کر دوں، صرف تفصیل آپ کو پتہ ہے کہ جب ابو الاسود دوئلی جو مولا کائنات کے شاگرد ہیں، جنہوں نے قرآن مجید میں جو اعراب ہیں، زیر زبر اور پیش ہیں، وہ لگانے کا جو کام کیا وہ ابو الاسود دوئلی نے کیا، جو مولا کائنات کے شاگرد ہیں، تاکہ قرآن پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ وہ جب سفر سے گھر پہ آتے ہیں تو گھر میں دیکھتے ہیں کہ ایک شہد کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، کسی نے تحفے میں بھیجا تھا،
اور بڑی خوشبودار شہد تھی، بڑی قیمتی شہد جس کی خوشبو گھر میں مہک پھیل رہی تھی۔ ابو الاسود دوئلی کی بیٹی اس کو کھانا چاہتی تھی۔ ابو الاسود دوئلی نے کہا نہیں، یہ شام سے ڈبہ آیا ہے، یہ شہد کے ذریعے سے ہماری محبت کو خریدا جا رہا ہے، اس شہد کے ذریعے سے ہماری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو شہد کے ڈبے کو پھینک کر ابو الاسود دوئلی نے کہا جو چیز ہمارے محبت علی کو گھٹا دیتی ہے ہمیں وہ نہیں چاہیے، چاہے وہ شہد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک انعام ہی کیوں نہ ہو، قیمتی انعام، ہمیں وہ نہیں چاہیے، اس لیے کہ محبت علی ہمیں بے نیاز کر دیتی ہے، محبت علی ہمیں فری کر دیتی ہے۔ محبت کا ذاتی فائدہ ہے، محبت کا خود ایک محبت کے اندر وہ انرجی اور وہ طاقت موجود ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور روایتوں میں ہمارے پاس ہے، کئی روایتیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو اس محبت کے بینیفٹس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خصلتیں محبت کی ائمہ اطہار علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ جس کی طرف میں یہ اشارہ کر دوں، خصوصی طور پر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت علیہ السلام کی انسان کو زاہد بنا دیتی ہے، انسان کے اندر دنیا داری ختم ہو جاتی ہے، انسان در حقیقت محبت اہل بیت کے سائے میں دیندار بن جاتا ہے، ایک ریلیجیس بن جاتا ہے، انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے دین کا اور اس کا دین مضبوط ہوتا ہے۔ ایک دو، محبت اہل بیت انسان کے اندر عمل کا حرص اور عمل کا لالچ پیدا کرتی ہے۔ انسان اگر محب اہل بیت بن جائے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ کام کرے، جتنا ہو سکتا ہے وہ نیکی کرے، نیکیوں کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ حرص بری چیز ہے، گریڈی ہونا انسان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ امام فرماتے نہیں، نیک اعمال میں انسان کا گریڈی ہونا اچھا ہے، وہ گریڈ انسان کے اندر پائی جائے کہ وہ نیک کام کو کرتا چلا، جتنی اسے نیک کام ملے، جتنا موقع ملے، اپرچونٹیز ملے، عاشق اہل بیت علیہ السلام نیکیوں کو زمین پر رہنے نہیں دیتا، اس کے اندر عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ الشوق علی العبادہ، وہ انتظار کرتا ہے کہ کب وقت آئے کہ میں عبادت کروں، کب ٹائم مجھے ملے کہ میں عبادت کروں۔ چاہے آپ شب عاشور دیکھیے گا یا روز عاشور دیکھیے گا، اہل بیت کے چاہنے والے عبادتوں کے عاشق ہوتے ہیں۔ یہ عشق دین کا عشق ہے، یہ عشق در حقیقت ایک انسانیت اور ایمان کا عشق ہے کہ انسان کو اس کی طرف راغب کرتا ہے۔ الورع فی الدین، خصوصی طور پر اہل بیت کی محبت انسان کو ان چیزوں سے بچا لیتی ہے جو چیزیں محبت کو گھٹا دیتی ہیں، محبت کو پائمال کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں جو محبت کو کم کر دیتی ہیں، محبت کو ختم کر دیتی ہیں؟ وہ گناہ ہیں، وہ اللہ کی مخالفت ہے، وہ انسان کا ڈیویٹ ہونا ہے، وہ انسان کا غلط راستے پر چلا جانا ہے۔ جتنا انسان بے وفا بنتا جائے گا، جتنا انسان گناہوں کی طرف توجہ کرے گا، اتنا ہی انسان محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان گناہ کرے، انسان خطا کرے، پھر کہے کہ میں محب ہوں، یہ دنیا کی محبت ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو اہل بیت کی محبت ان چیزوں کو کہاں سے ایکسیپٹ کرے گی؟ الورع فی الدین، محبت اہل بیت انسان کو آزاد بنا دیتی ہے، انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ نہیں میرے بزرگوں، میرے دوستو، ایک اور حدیث میں امام فرماتے وَالنِّشَاطُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ، نہ تنہا عاشق اہل بیت روزانہ عبادتوں کی طرف توجہ کرتا ہے، عاشق اہل بیت نماز شب میں دلچسپی کے ساتھ نماز شب کو پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے میں اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں محب اہل بیت کھڑا ہوتا ہے۔ آپ علماء کرام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے گا، آیت اللہ مرعشی نجفی مرحوم علی اللہ مقامہ، ہمارے سینکڑوں سلام ہو اس مرد مومن پر، وہ جب وصیت کرتا ہے تو یوں وصیت کرتا ہے کہ جس سجدگاہ پر میں نے 40 سال 50 سال نماز شب پڑھی ہے، اس سجدگاہ کو میرے ساتھ میرے قبر میں رکھ دینا، میرے کفن میں رکھ دینا۔ یہ نماز شب کا جو شوق ہے، جو نماز شب کا خیال ہے، یہ محبت اہل بیت علیہ السلام کی عطا ہے، محبت اہل بیت علیہ السلام کی دین ہے۔ بعد امام فرماتے الیأس مما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے پاس ہے وہ انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، توجہ انسان کی اس کی طرف ہوتی ہے۔ اور امام فرماتے السخا، محب اہل بیت سخی بنتا ہے،
محب اہل بیت عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ محب اہل بیت اپنے مال کو، اپنے علم کو، اپنے ہنر کو شیئر کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کنجوس نہیں ہوتا، وہ سوسائٹی کا خیال کرتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، خصوصی طور پر ایسے موقع پر جہاں پر لوگوں کی ضرورتیں ہوں۔ خصوصی طور پر ماہ رمضان میں انسان اس بات کی طرف توجہ کرے کہ اللہ نے اگر اسے کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کو شیئر کرنے کی کوشش کرے ان کے لیے جو لوگ محتاج ہیں، جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ آج ہماری مدد کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ محب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانی ہے۔ دنیا میں عاشقان اہل بیت مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جو عشق نہیں رکھتے انہیں کیا پتہ خدمت کسے کہتے ہیں۔ جو اہل بیت کی محبت سے آشنا نہیں ہے انہیں کیا پتہ سجدہ کسے کہتے ہیں اور سخاوت کسے کہتے ہیں۔ یہ محبت اہل بیت کا نتیجہ ہی تو ہے، فائدہ ہی تو ہے جس کی طرف اہل بیت نے اشارہ کیا۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری کمیونٹی کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ عاشق اہل بیت ہیں۔ ہماری کمیونٹیز میں جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ عاشق اہل بیت ہیں۔ ہماری کمیونٹیز میں جو انفاق کرنے والے ہیں وہ عاشق اہل بیت ہیں۔ وہ عشق رکھتے ہیں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے، تبھی تو ان کی زندگی کامیابی کی منزلیں طے کر رہی ہیں۔ وہ دنیا میں بھی نامور بن چکے ہیں اور آخرت میں بھی نامور بنیں گے۔ ان کے لیے محبت کام آئے گی، قبر میں نور بن کر، اور قیامت میں ایک سایہ بن کر یہ محبت کام آئے گی۔ میں خلاصہ کر دوں، اگر اس محبت کے فائدے کی طرف میں ایک جملے میں کہوں کہ محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں کیا فائدہ پہنچاتی ہے، تو ایک جملے میں کہہ دوں کہ یہ محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں دنیا میں سعادت عطا کرتی ہے اور مر جائیں تو شہادت عطا کرتی ہے۔ جو دنیا میں محبت اہل بیت کے سائے میں زندگی گزارتا ہے وہ سعید ہوتا ہے، جو محبت اہل بیت کے سائے میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ من علا و من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہ عشق اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا نتیجہ ہے۔ جن کو ہم چاہتے ہیں ان کی محبت کا نتیجہ یہ کہ ان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے جن کو ہم چاہ رہے ہیں ان کا مقام اللہ کی نگاہوں میں کتنا بلند ہے، ان کا مرتبہ اور سٹیٹس اللہ کی نگاہوں میں کتنا بلند ہے۔ اگر علی کو میں چاہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں تو علی کی کامیابی کی منزل کتنی بڑی اور کتنی بلند ہے، کون جانے، کون پہچانے اور کون بیان کرے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور میرے خدا نے۔ ہم چلے ہیں علی کو پہچاننے، بڑا دشوار مرحلہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم علی کی زندگی کے کچھ گوشوں سے ہمیں آشنا کروا دے، علی کی عبادت کو سمجھنے کی کوشش کریں، علی کے علم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک رخ علی کی زندگی کا سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اور وہ علی جس کے سر پر جب ضربت لگتی ہے تو وہ کامیابی کے اعلان کا شعار دیتے ہیں، کامیاب ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ جب ضربت لگی مولا کائنات کے سر پر، مولا کائنات نے کہا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کون سی کامیابی کی تلاش میں ہے مولا کائنات؟ جن کی محبت ہمیں کامیاب بنا رہی ہے وہ کس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، وہ کس بلندی پر پہنچنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا میں کامیاب ہو گیا اس لیے کہ آپ کی آرزو تھی کہ راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کریں، راہ خدا میں اپنا سر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آرزو کو پورا کر دیا۔ اس وقت یہ کامیابی ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئی جب ندائے غیب گونجی کہ الآن حدمت ارکان الہدیٰ۔ یہ علی کے سر پہ ضربت نہیں تھی، در حقیقت یہ ہدایت کے سر پہ ضربت تھی، یہ گائیڈنس کے سر پہ ضربت تھی۔ اب ہدایت کا ایک پلر، ایک ستون ٹوٹ گیا ہے۔ کوفے میں یہ آواز گونجی کہ الان علی حدمت ارکان الہدیٰ۔ وہ علی جس کے سر پہ ضربت لگی تھی آج علی وہ گھر میں ہے۔ آج کی شب وصیت ہے، مولا کائنات اپنے بچوں کو وصیت فرما رہے ہیں۔ اصحاب سے ملاقات کی شب ہے، مولا کائنات کی زندگی کی آخری شب جہاں لوگ مولا کائنات سے ملنا چاہتے ہیں، مولا کائنات سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔
کتنے لوگ سوال لے کر آ رہے ہیں مولا کائنات کے پاس، مولا ہمارا یہ سوال ہے، اور مولا کائنات زخمی حالت میں ہے۔ مولا کائنات کے پاس درد کے موقع پر مولا کائنات نے کسی کو نہ نہیں کہا، مولا کائنات نے دروازہ کھلا رکھا۔ طبیب آیا، ڈاکٹر آیا، آنے کے بعد اس نے چیک کیا مولا کائنات کے زخم کو، جہاں پر کپڑا مولا کائنات کے سر پہ باندھا گیا تھا، کپڑا زرد ہو چکا تھا، چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، کپڑا زرد ہو چکا تھا، خون اتنا بہہ چکا تھا کہ مولا کا بدن لاغر اور نحیف ہو چکا تھا۔ مولا امام حسن نے پوچھا طبیب سے، بتاؤ کوئی ایسی غذا ہے، کوئی ایسی دوا ہے جو میں بابا کو دوں تو بابا کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے؟ اللہ اکبر! اے کوفے والوں پر رحم کرنے والے، اے کوفے کے یتیم بچوں پر ترس کھانے والے، اے مہربان امام، اے رحیم امام! پتہ ہے امام کی مہربانی کا پتہ کب چلا کہ امام کتنے رعوف ہیں؟ رات کی تاریکی میں کتنے گھروں تک امام پہنچتے تھے اور کتنے یتیم بچوں کی آپ مدد کرتے تھے۔ اس وقت پتہ چلا جب مولا کائنات کو دفنا کر امام حسن حسین لوٹ رہے تھے تو دیکھا کہ نابینا جو خرابے میں زندگی گزار رہے تھے ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جب امام حسن اور حسین اس کے قریب پہنچے، سوال کیا تو اس نابینا نے کہا، ہر رات ایک مرد خدا، ایک بندہ خدا آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے ہمیں روٹی کھلاتا، جب بھی ہم اس کا نام پوچھتے تو کون ہے تو اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا، اتنا ہی کہا کہ یہ خدا کا بندہ ہے جو خدا کے بندے کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، ایک غریب ہے جو ایک غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ 2 دن سے نہیں آیا۔ تب امام حسن نے اس کو سینے سے لگا کر کہا تھا، وہی میرا بابا تھا جو آج دنیا سے چلا گیا ہے، وہ آج دنیا سے چلا گیا ہے۔ روایت کہتی ہے وہ نابینا پہنچا ہے مولا کائنات کی قبر پر، اس نے جان دے دی، عشق امام علی علیہ السلام میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ علی جو دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، آج جب طبیب کہتا ہے کہ علی کو دودھ پلایا جائے، علی کی خدمت میں دودھ پیش کیا جائے تو علی کی طبیعت میں کچھ بہتری ہوگی، یہ زخم کا زہر کا اثر کچھ کم ہوگا۔ جو ہی یہ لفظ کوفے کی گلیوں میں گونجا کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، علی دودھ پینا چاہتے ہیں، روایت یہ کہتی ہے کوفے کی ماؤں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ تھمایا اور کہا، جاؤ علی کے دروازے پر دودھ پیش کر دینا اور کہنا ہمارے گھر سے یہ دودھ آیا ہے، پی لینا۔ جب مولا امام حسن نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، سینکڑوں بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے کھڑے تھے کہ علی کی خدمت میں، مولا کی خدمت میں ہمارا یہ دودھ پیش کر دینا۔ اللہ اکبر! جب مولا کائنات کو پتہ چلا سینکڑوں بچے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے آئے ہیں، مولا نے کسی کو ناراض کرنا امام نہیں چاہتے تھے، یہ امام عادل ہیں، عدل و انصاف کرنے والے امام ہیں، کسی کا دل امام نے زندگی میں نہیں توڑا۔ امام نے کہا، بیٹا حسن سارے بچوں سے دودھ لے لو، ایک ظرف میں وہ دودھ ڈال دو، اس ظرف میں سے کچھ مجھے دودھ دے دو تاکہ کوئی بچہ یہاں سے ناراض ہو کر نہ جائے، کوئی بچہ یہاں سے مایوس ہو کر نہ جائے۔ مولا آپ نے یتیم بچوں کا خیال کیا، آپ نے ان بچوں کے دل کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا، آپ نے کسی کو ناراض نہیں کیا۔ مولا یہ تو 40 ہجری والا کوفہ ہے، تھوڑا 61 ہجری والا کوفہ بھی آ کر دیکھیے گا، آپ کی پوتی اسی بازار میں پانی مانگ رہی ہے تو کس طرح اس کی خدمت میں پانی پیش کیا جاتا ہے۔ جس کوفے کے بچوں پر آپ نے رحم کیا تھا اسی کوفے میں آپ کے بچوں پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ امام نے وصیتیں کرنا شروع کی، امام حسین امام حسن کی خدمت میں وصیتیں کرنا شروع کی۔ نہج البلاغہ میں وہ وصیتیں موجود ہیں۔ امام نے قرآن کے بارے میں وصیت کی، امام نے دین کے بارے میں وصیت کی، امام نے حج کے بارے میں وصیت کی، امام نے یتیموں کے بارے میں وصیت کی، اور امام نے مظلوموں کے بارے میں وصیت کی۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہ امام کی وصیت کا جملہ ہے۔ امام نے امانات امامت کو امام حسن کے حوالے کیا۔ زینب و کلثوم کے بارے میں وصیت کی تو امام حسن کو
قریب بلا کر ساری وصیتیں امام نے کی، ان وصیتوں پر عمل کیا جائے۔ وصیتوں میں بھی غربت ہے، وصیتوں میں بھی مظلومیت پائی جاتی ہے۔ ایک وصیت شہزادی نے کی تھی کہ ابو الحسن مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں کفن دینا اور رات کی تاریکی میں دفنانا۔ اسی طرح کی وصیت مولا کے امام علی علیہ السلام کی تھی کہ مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا اور رات کے اندھیرے میں دفن کر دینا۔ وہاں بھی مظلومیت ہے، یہاں بھی مظلومیت ہے۔ امام حسن کی خدمت میں امام علی نے وصیتیں کی، ساری وصیتیں پوری ہوئی۔ روایت یہ کہتی ہے گھر کے ایک گوشے سے ایک رونے کی آواز بلند ہوئی، ایک بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ مولا امام علی کی آنکھیں کھلیں، پوچھا یہ بچہ کون ہے جو ابھی گریہ کر رہا ہے؟ ابھی علی زندہ ہے۔ حضرت ام البنین نے کہا اے سرتاج یہ بچہ ابو الفضل العباس ہے جو گریہ کر رہا ہے۔ آپ نے سارے بچوں کے سلسلے میں وصیت کی لیکن عباس کا نام وصیت میں نہیں آیا۔ ایک مرتبہ مولا علی نے عباس کو قریب بلایا، اے عباس، اے علی تجھ کو کیسے بھلا سکتا ہے؟ قریب بلایا، عباس کے ہاتھوں پر حسین کا ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا عباس میرے حسین کا خیال کرنا، میرے حسین کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، میرے حسین کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے وصیت تو کر دی جب تک عباس زندہ رہے۔ ارے کوئی حسین پر ایک تیر چلانے والا نہ تھا، کوئی حسین کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہ تھا، لیکن عصر عاشور کے بعد جب آپ کا بیٹا ابو الفضل العباس شہید ہو گیا، ارے حسین آپ کا اکیلا رہ گیا۔ کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی تلوار، اگر کسی کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہوتا تو وہ اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر حسین کے بدن پر مارنے لگا۔ آپ کا حسین دشت کربلا میں اکیلا رہ گیا۔ ارے کوئی سہارا نہ تھا، کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ روایت یہ کہتی ہے امام علی نے زینب کو اپنے قریب بلایا، زینب کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ پتہ نہیں اب تک علی بچوں سے یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی گریہ نہ کرے، کوئی آنسو نہ بہائے، لیکن جب زینب کو اپنے سینے سے لگایا روایت یہ کہتی ہے خود علی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں علی کو کیا یاد آیا، اے بیٹی زینب آج تیرے ساتھ علی ہے، حسن ہے، حسین ہے اور تیری آنکھوں میں آنسو ہے، تجھے تسلی دینے والے ہیں، تجھے سہارا دینے والے ہیں زینب۔ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب نہ حسن ہوں گے نہ حسین، نہ علی ہوں گے نہ عباس، دشمنوں کا نرغہ ہوگا، سر سے چادریں چھینی جائیں گی، بچوں کے رخساروں پر تماچے لگائے گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماتم حسین۔ یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا،
یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شب و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ فاطمہ زہرا کے مرکد سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرکد سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی، یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہائے رے رو کر کہا، ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شب و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔